لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اللہ والوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، اللہ کریم کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 27 جمادی الاول 73 ہجری کو ان کا وصال ہوا تھا۔ آج آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی شہادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً دنیا کی خوش قسمت خواتین میں اولین نمبروں میں ان کا نمبر آتا ہے کہ آپ وہ شخصیت کی شہزادی ہیں جو دنیا میں انبیاء کرام کے بعد، رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے فضیلت والی شخصیت الحمدللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم آپ کو حلیت الاولیاء جو کتاب ہے اس حوالے سے میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بھی صحابیات میں سے ہیں۔ جی ہاں، صحابیات میں سے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن ہیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولنے والی، کثرت سے ذکر اللہ کرنے والی اور صابرہ اور شاکرہ خاتون تھیں۔ خواتین اسلام خاص کر توجہ سے سنیں کہ یہ سچ بھی بولتی تھی، اللہ کا ذکر بھی بہت کرتی تھی اور صبر اور شکر کرنے والی خاتون تھیں۔ حضرت سیدتنا ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز ادا فرما رہی تھیں۔ میں نے آپ کو یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے سنا۔ کون سی آیت؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ پارہ 27 سورہ طور کی آیت نمبر 27 ہے۔ پھر اللہ عز و جل کے عذاب سے پناہ مانگنے لگیں۔ یہ آیت مقدسہ نماز میں تلاوت کی اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگنے لگی۔ اب یہ جو دیکھ رہے تھے وہ کہتے کہ میں وہاں کھڑا رہا اور وہ عذاب سے پناہ مانگتی رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں بازار چلا گیا، واپس لوٹا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک رو رو کر کے عذاب الہی سے برابر مستقل کنٹینیو پناہ مانگ رہی تھیں۔ غور کیجئے اللہ کا کیسا خوف، اللہ کا کیسا ڈر ان کے سینے میں تھا کہ ایک لمبے وقت تک پہلے نماز میں اللہ کے خوف والی قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اس کے بعد مسلسل اللہ کریم کی بارگاہ میں الحمدللہ رو رو کر کے عذاب الہی سے پناہ کی دعا مانگتی رہی الحمدللہ۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام کے لیے زاد راہ تیار کیا۔ جی ہاں، یہ وہ خوش قسمت خاتون اسلام ہیں کہ ہجرت کی رات جب حضور مدینہ پاک کی طرف ہجرت کیے مکہ شریف سے تو راستے کا جو کھانا تیار کی وہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات تھیں۔ غور کیجئے حضور کے راستے کا کھانا تیار کرنے، وہ بھی اس سفر ہجرت کی جس کے اسلام میں بہت اہم کردار ہے۔ اسلام اور تاریخ اسلام اور حضور کی سیرت کے ایک اہم باب جو ہجرت مدینہ ہے، اس ہجرت مدینہ کے راستے کا کھانا تیار کرنے والی اسماء بنت ابوبکر صدیق ہیں۔ والد محترم نے فرمایا، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ والد محترم نے فرمایا کہ زاد راہ کو لٹکانے اور مشکیزہ باندھنے کے لیے رسی تلاش کرو۔ زاد راہ یعنی کھانا، راستے کے کھانے کو زاد راہ کہتے ہیں۔ کھانا تو تیار ہو گیا، اب اس کو جو لٹکانا ہے سواری پر تو اس کو لٹکانے کے لیے رسی تلاش کرو۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے عرض کی میرے پاس رسی کے نام پہ اس وقت اپنے کمر بند کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا،
ایک سے زیادہ راہ اور دوسرے سے مشکیزہ باندھا، اسی وجہ سے مجھے ذات نطاقین یعنی دو کمر بند والی کہا جاتا ہے۔ اور کیجئے، ایک تو راستے کے کھانے کا انتظام کیا، پھر وہ راستے کا کھانا جو سواری پر لٹکانا ہے، الحمدللہ اس کے لٹکانے کا انتظام بھی حضرت سیدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی کی۔ الحمدللہ یہ آپ کا حصہ تھا۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال ساتھ لے لیا جو 5 یا 6 ہزار درہموں پر شامل تھا۔ جب تمام مال لے کر تشریف لے گئے تو میرے دادا حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے۔ اس وقت وہ نابینا تھے۔ انہوں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ اور اپنے مال سے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کے والد صاحب آئے، کن کے پاس؟ حضرت اسماء کے پاس۔ کب؟ جب حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے نکل گئے، اور جب نکلے تو گھر میں جتنا مال تھا جو 5 یا 6 ہزار درہم تھے وہ سارا مال لے کر کے ابو بکر صدیق نکل گئے، سارا مال لے کے گھر خالی چھوڑ دیا۔ اب جب سارا مال لے کے نکل گئے نا تو ابو بکر صدیق کے والد صاحب ابو قحافہ یہ آئے اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس اور آ کر کے کہیں کہ مجھے خیال ہے کہ تمہارے والد نے تمہیں مال سے بھی محروم کر دیا ہے اور تمہیں اپنے آپ سے بھی، یعنی باپ بھی تمہارا دور چلا گیا ہے۔ حضرت اسماء چونکہ اسلام قبول کر چکی تھی، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں اے دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے ہیں، وہ سارا مال لے کے نہیں گئے، بہت سارا مال ہے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے کچھ پتھر لیے اور انہیں کمرے میں موجود روشن دان میں جہاں والد محترم مال رکھا کرتے تھے رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ چونکہ آپ کے دادا جو ابو قحافہ تھے یہ نابینا تھے، تو آپ نے حضرت سیدتنا اسماء نے کیا کری، کچھ پتھر لیے اور وہ جگہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق درہم و دینار رکھتے تھے وہاں رکھی اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دی، اور دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر کہا دادا جان اپنا ہاتھ اس مال پر رکھ کر دیکھیں، ہمارے والد نے بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ دادا چونکہ اندھے تھے، انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو بہت اچھا کیا کہ اس سے تمہارا گزارا ہو سکتا ہے۔ فرماتی ہے اللہ عز و جل کی قسم، حضرت اسماء کہتی ہے اللہ کی قسم والد محترم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ والد نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، جو کچھ بھی گھر میں مال و دولت کے نام پہ تھا سارا کچھ آپ لے کے گئے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے یہ ہیلا، یہ بہانہ صرف دادا کو تسلی دینے کے لیے کیا تھا، ایک بہانہ کیا دادا کی تسلی کے لیے کہ نہیں پوتی خوشحال رہے گی۔ حضرت سیدنا ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو قریش کا ایک گروہ ہمارے پاس آیا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، ان میں ابو جہل بھی تھا، وہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور بھی تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق بھی گئے، اسماء کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں قریش کے بڑے بڑے لوگ آئے جن میں ابو جہل بھی تھا، وہ ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے پوچھا اے ابوبکر کی بیٹی تیرے والد کہاں ہیں؟ میں نے کہا بخدا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ فرماتی ہیں خبیث انسان ابو جہل نے میرے منہ پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی گر گئی، پھر وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ رسول اللہ کے لیے تھپڑ کھانا گوارا کر لی، تھپڑ کھائی، اتنا زور کا تھپڑ اس بدبخت ابو جہل نے مارا تھا کہ کہتی ہے کہ میرے کان کی بالیاں گر گئیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے لیے کس کس نے کیسی تکلیف برداشت کی۔ حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 10 دن پہلے میں ان کے ساتھ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ ان دنوں آپ بیمار تھی۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ خود کو کیسا پاتی ہیں؟ فرمایا کافی تکلیف میں مبتلا ہوں، آخری دن ہے، بیمار ہیں، کہتی کافی تکلیف میں ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک موت میں عافیت ہے۔ انہوں نے فرمایا شاید تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اسی لیے اس کی تمنا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ہنس پڑی اور فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں اس وقت تک موت کی متمنی نہیں ہوں، یعنی اس وقت تک موت کی تمنا نہیں کروں گی جب تک تمہارا کچھ نہ کچھ فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی یا تو تمہیں شہید کر دیا جائے تو میں تمہیں باعث ثواب سمجھوں گی، یا فتح حاصل ہو جائے تو تم سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس بات سے بچنا کہ اگر تم پر جاگیریں پیش کی جائیں تو ہرگز موافقت نہ کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے خوف سے انہیں قبول کر لو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کو عافیت کہہ کر اس بات سے کنایہ لیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ خبر حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو غمزدہ کرے گی کیونکہ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت سیدنا ابو ایوب عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، جی ہاں عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت اسماء کے شہزادے ہیں، الحمدللہ، شہادت کے بعد ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ دشمنوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا سولی پر لٹکا دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ عبداللہ کو میرے حوالے نہ کر دیا جائے، انہیں غسل دیا جائے، خوشبو لگا کر کفن پہنایا جائے اور پھر دفن کر دیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد عبد الملک کا خط آیا کہ عبداللہ کی لاش ان کے گھر والوں کے سپرد کر دی جائے، چنانچہ انہیں حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لایا گیا، پھر غسل دے کر پاک کو صاف کر کے خوشبو لگا کر کے دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ رحمت اللہ الودود بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنانے کے بعد صرف 3 دن زندہ رہی اور 3 دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اپنی چند باندیوں کے ہمراہ تشریف لائی۔ اس وقت ان کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ پوچھا حجاج کہاں ہے؟ ہم نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ فرمایا اسے کہنا کہ وہ ان ہڈیوں کو ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسلح کرنے یعنی ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے کہا وہ آئے گا تو ہم اسے بتا دیں گے۔ فرمایا وہ آئے تو اسے یہ بھی بتا دینا کہ میں نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا کہ بے شک قبیلہ ثقیف میں ایک بہت بڑا جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا۔ جی ہاں، حضرت اسماء نے حجاج کی اس کیمپس میں، حجاج کے گھر میں جا کر کے بے باک طور پر الحمدللہ یہ پیغام بھیج کر کے آئیں۔ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ تھیں، سیدہ عائشہ کی بہن تھیں۔ غور کیجئے کیا عظمت و شان کے مالک ہیں حضرت سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ جمادی الاولیٰ کی 27 تاریخ کو ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم ان کے مزار پاک پر، ان کی قبر انور پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی رحمتوں کا ہم سب کو بھی صدقہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔